السلام علیکم، میرا نام ہے محمد زوار اور آپ دیکھ رہے ہیں نمی ٹی وی۔ جس طریقے سے آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو کے اندر جیسے کہ آپ لوگوں نے جو ہے ہمارے چینل پہ جنگل کے فوائد کے بارے میں سنا تھا، اسی طریقے سے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ جنگل کے نقصانات کے بارے میں بات کریں گے۔ جنگل کے نقصانات میں سے ایک نقصان سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ جنگل جو ہے وہ زمینی ایریا کو جو ہے وہ بہت زیادہ گھیرتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے اندر سما لیتا ہے جگہ کو۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل آبادی کس طریقے سے بڑھ رہی ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب زیادہ آبادی ہوگی تو زیادہ گھر اور زیادہ زمین چاہیے ہوتی ہے تاکہ جو ہے وہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے آبادی کو کنٹرول کر سکیں اور جو ہے وہ اوپر بلڈنگ بنانے کے بجائے اپنی جگہ کو توسیع کر سکیں اور اپنے آپ کا اپنا گزر بسر آسان کر سکیں۔ اسی لیے اگر جنگلات زیادہ ہوں تو جنگلات جگہ گھیرتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ نئی بلڈنگیں اور نئی کنسٹرکشن جو ہے وہ زیر تعمیر نہیں ہو پاتی، اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو جو رہائش ہے اس میں بڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارا ایک ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہمارا جو ہے جنگل جو ہے وہ ہمیں ایسے موذی جانور اور ایسے زہریلے کیڑے مکوڑے فراہم کرتا ہے جو زندگی کے اوپر جو ہے انسانی زندگی کے لیے یا نارمل جانور زندگی کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہے، جس کے اندر سے جیسے مثال کے طور پہ سانپ ہو گئے، بچھو ہو گئے اور بہت سے الگ قسم کے اور بہت سے اس سے زیادہ موذی جانور ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ ہم بہت سے مشکلات کا باعث بنتے ہیں اور انسان کو جو ہے وہ یہ جانور کو تکلیف کے اندر اور مشکلات کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بچھو یا سانپ کے کاٹنے سے انسان میں زہر پھیلتا ہے اور اس سے جو ہے وہ انسان مر بھی سکتا ہے، اسی لیے جنگل کو زیادہ نہیں بڑھایا جاتا۔ اسی طریقے سے جو ہے جنگل کے اندر ایک بہت بڑا اور جب سے خطرناک نقصان یہ بھی ہے کہ جنگل گرمیوں کے موسم کے اندر بہت جلدی آگ پکڑ لیتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ ہر سال ایمیزون کے جنگلوں میں جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے اور اس سے بہت سے جو ہے درخت جل کے ختم ہو جاتے ہیں، بہت سے جانور، بہت سے انسان، بہت سے کیڑے مکوڑے اور بہت سے ایسے جو ہے وہ فوائد بہت سے جو جنگلات کے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ جنگل ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند شمار ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ جنگل آگ پکڑنے کے بعد ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو بجھانا، اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ آگ ہر پل بڑھتی رہتی ہے، وہ اس کو اگر شروع میں ہی روک لیا جائے تو بہتر رہتا ہے، لیکن اگر بڑھ جائے تو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے تک گزر جاتے ہیں کہ جنگل کی آگ جنگل میں لگی رہتی ہے اور لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں اور اسی کے دوران جو ہے بہت سے لوگ اپنی زندگی بھی کھو جاتے ہیں، بہت سے جانور اپنی زندگی کھو جاتے ہیں، بہت سے جنگل کے اندر جو ہے بہت سے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جس ملک کے اندر جنگل وہ واقع ہوتا ہے اس ملک کو بہت سے جو ہے وہ خرچے اور بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، جس طریقے سے میں نے آپ کے بات کری کہ صرف آگ بجھانے کے اندر جو ہے وہ ملک کو جو ہے بہت سے نقصانات اور بہت سے جو ہے وہ خرچے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اسی طریقے سے ملک کو جو ہے وہ جنگل کی مینٹیننس یعنی کہ جنگل کی سدھار کے لیے جو ہے وہ بھی اس کے لیے بھی بہت سا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جنگل ایک ایسا آپ لوگوں کو جیسا معلوم ہے کہ اگر کسی کیاری کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہوئے گھروں میں کہ کہیں پھول پودے اگے ہوئے ہیں تو وہ خود بخود ہی بڑھتے رہتے ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے یہ بھی ایک طرح کی مثال ہے۔ اب وہ ایک درخت ہوتا ہے تو خود 1 سال بعد 2 سال بعد جو ہے وہ پوری کیاری بھر جاتی ہے۔ اب اسی بات سے آپ لوگ اندازہ کریں کہ اگر ایک جنگل ہے 10 میل 15 میل ایکڑوں پہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، آپ اس میں خود اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے 1 سال کے اندر وہ کتنا زیادہ پھیلے گا۔ وہ صرف ایک طرف سے نہیں، چاروں طرف سے پھیلے گا۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے ملک کو جو ہے وہ سالانہ کئی ہزار روپے جو ہے کئی لاکھوں روپے جو ہے اس کے اوپر لگانے پڑتے ہیں اور پوری ٹیم کو ایک سر انجام دینا پڑتا ہے جو جنگل کی بڑھاؤ کو جو ہے روک سکیں اور جنگل جو ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، جو بڑھ رہا ہے، اس کو جو ہے وہ کم سے کم کر سکیں تاکہ جو ہے وہ جنگل زیادہ نہ بڑھے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا پہلے عنوان کے اندر کہ جو ہے وہ جنگل بہت زیادہ زمین گھیرتا ہے، اس چکر میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ جگہ زیادہ گھرنے کی وجہ سے یہ بھی مشکلات کا سامنا ہوگا، اور اگر جنگل زیادہ بڑھے گا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موذی جانور اور جو ہے وہ آگ کے پکڑنے کا بھی خدشہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسا اسی کے لیے جو ہے وہ جس طریقے سے جو ہے وہ صرف جنگل کی بڑھاؤ کے لیے جو ہے وہ صرف مینٹیننس خرچہ نہیں آتا، بلکہ اس کی جو اندر زیادہ گہنا ہونے کی وجہ سے موذی جانور زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس موذی جانوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک ٹیم کو سر انجام کرا جاتا ہے
جس کے اندر جو ہے وہ ٹیم جو ہے موذی جانوروں کو پکڑتی ہے اور ان سے جو ہے طرح طرح کے جو ہے وہ الگ قسم کے فوائد بھی ہوتے ہیں بہت سے، اور بہت سے نقصانات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر اس عنوان کے ان 3 عنوان کے علاوہ بات کریں تو جنگل ہمارے لیے ایک مشکل کا یہ بھی حامی بنتا ہے کہ جو وہاں کی زمین ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے، کیونکہ اس زمین میں جتنا بھی جیسے سالہ سال جو ہے اگر بارش ہو رہی ہے، جیسے امیزون کے جنگلات ہیں وہاں پر بارش ہوتی رہتی ہے، وہاں کو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت سی جگہ ایسے بھی ہیں جہاں پر جنگلات ہیں لیکن بارش اتنا زیادہ سلسلہ نہیں ہے بارش کا، یا پھر اگر بارش ہے بھی تو اتنی زیادہ بارش ہے کہ وہ زیادہ زمین کو جو ہے وہ بالکل نرم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ عام حادثات ہوتے رہتے ہیں جیسے کہ لینڈ سلائڈ وغیرہ، پتھروں گر جانا، زمین کا پھٹ جانا بیچ میں سے، اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ درخت جو ہے وہ انسانی زندگی کو اور دیکھتے ہیں ملک کو جو ہے بہت سے نقصان پہنچاتا ہے۔ اچھا، زمین زیادہ اگر جنگلات زیادہ گھنا ہو، زیادہ بڑا ہو تو زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زمین کی مٹی نرم پڑ جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر بارشیں کم ہوں اور اس جنگل کے اندر درختوں کی زیادہ پیداوار ہو تو اس کے اندر یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جنگل کے جو زمینی پانی ہوتا ہے وہ سارا جنگل اپنے اندر سک کرنا شروع کر لیتا ہے، اپنے اندر ایبزارب کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو ہے بعد میں جو ہے وہ انسانی زندگی کی مشکل ہوتی ہے کہ جو کنویں ہوتے ہیں، جو پانی کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہ خشک پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ جنگل جو ہے اگر بارش نہ ہو اس جگہ پہ جنگل خود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج کا عنوان ہمارا یہی ختم ہوتا ہے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی طریقے سے جو انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ کسی ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔